تعمیر اس کی رکھتے ہیں انٹر کنسٹرکشن. اس کا فرنٹ ویو, بیک ویو اور یہ تیسری سیٹ کے سامنے مین ہال ہے. اور اس وقت اس کی جو کل لاگت ہے 1875 میں 12 لاکھ ہے. اور اس کی تعمیر میں خاص بات یہ کہ اس میں آئرن اور سیمنٹ یوز نہیں ہوئی. اس کی جگہ معاشی کا چاول پٹسن ان چیزوں کو استعمال کیا گیا. محل کے کل 5 گنبد ہیں. اس کا سب سے بڑا گنبد یہ نواب صاحب کا محل ہے. جی نواب صاحب کہتے تھے. یہ بیسیکلی ان کی جو سیاسی معاملات تھے ان کی دربار کا سیکریٹریٹ تھا. جی جو ان کی اسٹیٹ کا جو افیئرس تھے پولیٹیکل افیئرس وہ یہاں پر ہے. اور جو ان کی ریزیڈنس تھی وہ ساتھ ہی کرتا تھا. یہ نواب صاحب نے اپنی وائف کو پریزنٹ کیا تھا. 147 سال کے باوجود بھی یہ اوریجنل اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے. 147. اور یہ کیوسکس ہیں جو ورچوئل ٹور کے لیے ڈسیبلز ہوتے ہیں, جو یہیں سے بیچارے وہ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ پورا. اچھا یہ اوپر جو اوپر کچھ نہیں, اوپر صرف چھت ہے. اچھا گیلریز ہیں. اور یہ ہال ہے راتوں کی دیکھو یہ کرسی کے لیے اس ہال میں نواب صاحب کی کارڈ پوشی ہوئی تھی, اس لیے ان کی ڈمی کو یہاں پہ ریپرزنٹیشن کے لیے. اچھا. اور یہ اوریجنل جو کی چیئر تھی وہ گولڈ کی تھی. اور جو بڑا والا میرر ہے یہ بھی ریپلیکا ہے. رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے میررز ہیں. یہ اور اس کا اس دور میں وینٹیلیشن جو ہوا آتی جی وہ میں کھڑکیوں کے ذریعے تھی. نیچے بیسمنٹس ہیں, ان سے ڈکٹس نکلتی ہیں اوپر کی طرف, تو وہ وینٹیلیشن کی کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے. اس بلڈنگ کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ آلموسٹ 150. 150. یہ نواب صاحب کے استعمال کے زیر استعمال چیزیں تھی. یہ فرنیچر اوریجنل ہے سارا اوریجنل. جی. یہ کتنے سال ہو گئے؟ یہ 147 ایکوریٹلی اگر ہم, اور یہ ٹیک وڈ ہے, یہ برما سے برما سے. اس گیلری میں بہاولپور میں گیٹ ہے, بہاولپور کی شاہی گیٹ ہے, یہ برابری گیٹ, اور اس کے سامنے گیٹ ہے, بابر فرید گیٹ, احمد پوری گیٹ, بوری گیٹ. اور اس میں آپ جو نواب صاحب کی ریاست میں سکے چلتے جی وہ رکھی ہیں, وہ ادھر آگے رکھے ہوئے. یہ ان کی یہ ان کی استعمال شدہ گنے, یہ آرمی کے ان کی جو ویپنس تھے. اچھا. اسٹیٹ میڈل ہیں یہاں پر ان کی اپنی ریاست کی آرمی. انڈیپینڈنٹ. اچھا. یہ وہ پرانا پسٹل, یہ گرانی والا گھومنے والا ریوالور. جی ریوالور. یہ تو میں نے بھی اپنے گھر میں. آپ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ سبھی نواب صاحب, یہ ان کی 3 سال سے لے کر 61 سال تک, جب وہ نواب بنے تھے 3 سال میں ادھر سے. جی. اس سے پہلی وہ دوسری یہ. اچھا نواب صاحب نے ساتھ آرمی چیف کا بھی پہنی ہوئی. یہ برٹش آرمی میں بریگیڈیئر رینک پر تھے نواب صاحب. اچھا. اور ان کو میجر جنرل کا آنری رینک ملا 1947 میں. جی. یہ آخری ان کی تھی. یہ 62 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ 61 میں جو ہوئی تھی 1965 کی. جی. ان کی وہ جو وہ قلعہ بنا پڑا وہاں پر جی. یہ جو ہے یہ نواب صاحب کی اور پکچر ہے جنہوں نے نور محل تعمیر کروایا. اچھا. اور جو ریاست کا پہلا اخبار تھا صادق الاخبار, وہ بھی انہوں نے اپنے نام سے شائع کروایا تھا. نہیں نواب صادق جو تھے یہ ان کے والد تھے. یہ ان کے دادا تھے. یہ دادا تھے. جی. اور یہ ان کے والد. یہ ان کے والد. نور محل کے علاوہ جو محل ہیں 4 وہ انہوں نے تعمیر کروایا.
یہ نیچے یہ وہ بیسمنٹس ہیں اس جس کی کی لائٹنگ کے لائٹ لگی ہے. ابھی لائٹ دی گئی ہے 4. اچھا. یہ ان کا بیڈ روم ہے. اس میں اوریجنل جو ان کے یوز میں بیڈ تھا وہ گولڈ پلیٹڈ تھا. اچھا یہ ڈریسنگ ہے ان کا. یہ اوریجنل ہے. ہم بیڈ رکھیں گے. بیڈ نہیں بیڈ ریپلیکا ہے. اوریجنل جو تھا وہ گولڈ پلیٹڈ ہے. ٹوٹ گیا. نہیں وہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں 2 ہیں باتیں کہ وہ قائد اعظم کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا. اچھا اچھا. کیونکہ جو کل 500 کلو سونا نواب صاحب نے دیا تھا اس میں وہ سونے کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے ساری ڈیلیٹ کر دی تھی. اچھا یہ جیمن ہے. یہ پیرس سے امپورٹ ہوا تھا. یہ اوریجنل یہ ڈریسنگ ہے. جی. دیکھیں یہ اس نقشے کا بنایا ہوا ہے. جی بالکل سیم وہی تھا. یہ ان کے دور کی سنوکر. یہ جی قائد اعظم نے نواب صاحب کو بھی دیا تھا. کیا دن میں تھی؟ قائد اعظم وہ چیئرس اور بورڈ اور اسٹکس بھی قائد اعظم. یہ فرش وہی لگا ہوا. یہ بعد میں ریپلیکیٹ. اچھا اچھا. اس دور کا گزرا تھا. یہ نواب صاحب یہاں سے سلوا کر بھجواتے تھے خلاف. ہاں ہر سال. جی. تو 1935 میں وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے جب وہ حج کرنے گئے. تو یہ 1934 والا جو تبدیل ہوا تھا وہ ان کو ان کو گفٹ کر دیا. یہ نواب صاحب کے دور کی ٹکٹیں ہیں. جی اسٹیمپس اور یہ کوائنز جو اس وقت استعمال ہوتے تھے. اچھا یہ ریاست بہاولپور کا پہلا جھنڈا. یہ اس وقت جو فلیگ تھا الگ ریاست تھی فلیگ. اور اس کے ساتھ جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کر لیا جی تو وہ اوپر وہ دوسرا جھنڈا لگا لیا ساتھ. یہ چاند اور ستارہ جو ہے اس میں سے لیا گیا. اچھا وہ اسلامک اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پرنٹنگ پریس ہے. پہلا اس دور کی وہ جی اس مشین سے پرنٹ ہوا تھا. ریاست کا پہلا اخبار صادق الاخبار. اور وہ بعد میں نوائے وقت میں تبدیل ہوا. یہ سارے اس دور کے ہی ہیں. یہ اسٹیمپ پیپرز ہیں ان کے. اور یہ ان کی مختلف استعمال کی چیزیں اور یہ ان کے پرسنل یوز یہ کرتے ہمارے ان کی یوز میں تھی. جی استعمال ہیں. یہ ان کے آرمی کا یونیفارم ہے. اسی حالت میں یہ رائٹ والا ریپلیکا ہے. یہ لیفٹ والا اوریجنل ہے. یہ جب انگریز آرمی میں تھے. جی برٹش آرمی میں. لیکن یہ پاکستان آرمی کے اچھا اچھا. ڈیزائن جو ہیں وہ انہیں یونیفارم سے لیے گئے تھے. ریاست کی جو انڈیپینڈنٹ آرمی تھی. بڑی بات. یہ ان کی شیروانی ہوتی. اچھا یہ ریپلیکاز ہیں جو گاؤں ہیں ان کا یہ اوریجنل ہے. یہ ان کا جی اس دور میں بھی یہ شریر کا تھا. جی السلام علیکم. یہ کوٹ بھی یہ بھی ان کے درباریوں کے درباری ڈریس. اور جب کوئی بڑی سیرمنی ہوتی تھی تو یہ اس وقت سیرمنیز پہ پہنتے تھے ڈریس. اچھا اچھا. دے دوں گا تھوڑی دیر تک فری ہو. رائل سرمنی. فری ہو کیا یہ لکڑی یہ سال یہ ساگوان جو برما سے امپورٹ ہوئی تھی اس کے دروازوں کھڑکیوں میں استعمال ہوئی تھی. یہ اوریجنل موجود ہے. اور اس کمرے کے اندر ماحول کی جو ثقافت ہے وہ دکھائی گئی ہے. اچھا اچھا. بھائی لٹکے یہ وہ چکی نا. جی 500 قبر مسیح میں ایجاد کی جو کہ سیدھے اور لمبے پتھر اور ਚੱਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ. جی بالکل انشاءاللہ میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ اپنی پرانی ثقافت کو بھولنا نہیں چاہیے. تو جیسا دور آ گیا ہے کہ حکومت لوگوں کو گندا آٹا کھلا رہی ہے سڈیوں والا. تو یہ چکی پہ آنا پڑے گا آپ کو. اپنے ہاتھ سے اپنی گندم جو ہے نا اس کی پسائی کرنی پڑے گی.
आप देखते हैं जो गवर्नमेंटें आटा देती हैं उसमें कितनी सुंडियाँ होती है और कितना छान बुरा होता है। इसलिए गाइस, जितने मेरे चांद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई हैं, उनको मेरा पैगाम है कि आप इन जैसी चक्कियों को अपने घर में रखें। इतने सोल पिज़्ज़ा बर्गर मम्मी डैडी ना बने कि आप अपने हाथ से एक चक्की भी नहीं चला सकते। तो आपके सारे बड़ों ने ये काम की है। आप अपने अपने घर में एक चक्की, आप फ़ौरन अपनी बेगमों को कहते हैं डोंट वरी, हम होटल से ले आते हैं, इसलिए मैदे ख़राब होते हैं आपके। आप अपनी बेगमों को बोलेंगे ये चक्की चलाएं, इस पे आटा साफ बनाएं। और आपको पता ही है कि मेरी बेगम ने मुझे बोला था कि आप चटनी जो है ना खुद बना लें, तो मैंने दोरी डंडा लेकर खुद बना ली। इसलिए किसी को किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी चाहिए था जी हाँ बेगम जी की डॉक्टर सेवा साहब, आप भी ये बात याद रखें, बेगम ये चक्की याद रखें, घर में रखें। मैं सभी को पैगाम देता हूँ, हम नवाब सादिक साहब और बहावलपुर रियासत के एक सरबराह के पुरानी जो उनकी यादें हैं, उनके हम महल में हैं और उनकी यादें जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। सारी बहावलपुर की सकाफत और तहजीब व तमद्दन, जो कौमें अपनी तहजीब भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। आए आपको दिखाते हैं नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी। उस दौर में रास्ता ये यहाँ से कराची तक और फिर कराची से इसको बाई शिप किया गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जितने नाज़रीन हैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई कि ये कराची, इधर से सीधी कराची गई थी गाड़ी और उधर से बाई शिप मक्का और मदीना पाक। नवाब साहब जब हज करने गए तो इस गाड़ी पे गए थे और आज भी ये गाड़ी देख लें उसी हालत में खड़ी हुई है और किसी ईमानदार इंसान ने इसको लोहा लगाया और आज तक पेंट भी उसका देख लें। और आप पैगाम है सभी लोगों के लिए कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी मियाद होती है, उसकी उम्र होती है। देखिए ये कारवान है, उसके साथ अटैच होकर गई। ये नवाब साहब का सारा सामान और उसमें जो मुलाजिम थे वो सारे इस गाड़ी में थे। नवाब साहब की गाड़ी आगे। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊं, नवाब साहब आर्मी से बिलोंग करते थे तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी देख ली आर्मी की तर्ज पे रखी थी और वो खुद फौजी थे। तो आने वाली नस्लों को ये पैगाम है कि नवाब सादिक साहब जो है, लाका नवाब साहब अहमदपुर शर्किया में भी उनका घर। तो ये नवाब साहब ने पाकिस्तान से रहा किया और पाकिस्तान को कितना पैसा डोनेट किया कैद मोहम्मद अली जनाब। जहाँ भी तुम्हें अब्बासी ख़ानदान मिले आप उसकी इज़्ज़त किया करें। अब्बासी ख़ानदान आपका मौसम है। अब्बासियों ने अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ मिलाकर पाकिस्तान पे एतमाद किया है। तो आपको कहीं भी नवाब सादिक साहब की आल औलाद में से कोई इंसान मिले तो आप उसको सलूट किया करो। क्यों? कि उन्होंने आपको ऑनर दी इस दौर में जब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था। ये नवाब साहब की बग्गी है। ये उनकी फैमिली के लिए जनाब बग्गी इस्तेमाल होती थी। और मैं आज आपको ये बताऊं, नवाब साहब अपनी फैमिली की नमूदो नुमाइश नहीं करते थे। उस दौर के बादशाह अपनी औरतों की नमूदो नुमाइश को गैरत का मसला समझते थे। मगर आज हम अपनी फैमिली पे मेहंदी की रस्म पे माइयों पे पैसे निशावर करके बेटियां लड़कियां डांस करती हैं और माँ बाप भाई पैसे फेंकते ऊपर से। ये कहाँ से आपने सकाफत ले लिया? आपका तहजीब व तमद्दन सकाफत ये नहीं था। आपका कल्चर, आपकी तहजीब व तमद्दन इस्लाम के ताबे थी। और सभी को मैं कहूँगा जितने मेरे चाहने वाले हैं कि आप नवाब साहब से देखें, ये लाका नवाब साहब और ये बहावलपुर और ये उनकी बग्गी जिसमें उनकी फैमिली बैठती थी। तो देख लें उसमें कुछ कितने शीशे लगे हुए हैं, अंदर से नज़र आएगा, बाहर से कुछ नहीं नज़र आएगा। तो आप सबको पैगाम है कि आप कुछ सोचें, अपनी माजी की तरफ लौटें, उनकी यादें देखें। आज तक ये महल नज़र आ रहा है, ये नूर महल है बहावलपुर में और आज तक तुम्हें नज़र आ रहा है। तो आपको चाहिए कि इन सारी चीज़ों से आप वाबस्ता रहें।
क्यों मेरा चंद? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना, लोग अपनी बीवियों की हम नमूदो नुमाइश करते हैं, क्यों मेरा चंद? जी। ऐसे ही है ना। और हम भूलते जा रहे, कहते हैं कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बने। इसलिए मेरा चंद वापस की तरफ लौटो, वज़ा में तुम नसारा तमद्दन में तुम हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।